وہاں پہنچے، حج کیا، پھر مدینہ منورہ پہنچے. اور حج میں بھی بولتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. کیا کہتے ہیں؟ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، اور ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا. سبحان اللہ. بے شک جب بھی جاؤ تو نیت تو یہی ہونی چاہیے، کیونکہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے. اگر کسی نے اس کو اللہ مان لیا نا تو پھر کافر ہو گیا. وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، اور مدینے میں حبیب اللہ. تو گھر سے ملنے میں اتنا مزہ نہیں آتا. گھر میں اگر حبیب نہیں ہو نا تو گھر گھر نہیں ہوتا. گھر میں اگر ماں نہ ملے نا تو مائکہ مائکہ نہیں لگتا. گھر ماں سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے محبوب سے ملے بنا جو آ جاتے ہیں نا، وہ صرف روٹین پورا کرتے ہیں. بنا محبت کے، وہ بھی حضور پاک سے محبت کے بنا ایمان ہی نہیں ہے. پھر کہاں کہا جوا. اب پہنچ گئے وہاں پر جو منزل مقصود تھی آپ کی، مدینہ منورہ. کیا پیاری بات ہے. مدینہ مدینہ وہ پیارا مدینہ، ہمیں جہاں سے پیارا ہے پیارا مدینہ. وہ مدینے میں جب پہنچے تو سچے عاشق جو بھی گئے ہوں گے، آپ جو جس میں سے سن رہے ہوں گے وہ سب جانتے ہوں گے. مدینے کا نام آتا ایک ہوک سی اٹھتی ہے، مدینے اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، دل مچل جائے گا، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو نکل جائیں گے، چھلک جائیں گے. یہ مدینے کی محبت ایسی ہونی ہی چاہیے. وہ ایسی محبت ہے کہ وہاں جا کے تو پھر کوئی بال بچے بھی یاد نہیں آتے. صحیح معنوں میں محبت تو وہی ہو کہ حضور آپ ہے تو سب کچھ ہے، آقا آپ ہے تو آپ کی محبت ہے تو سب ہے، آپ کی محبت نہیں تو پھر سب جھوٹی محبت. پہنچے سب لوگ تو کھانے پینے میں اس میں صلاۃ و سلام کے بعد چلے گئے، لیکن آپ وہیں رک گئے. پہلے صلاۃ و سلام پیش کیا ادب کے ساتھ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ پڑھا. پھر درود کی باری آئی. سنہری جالی کے سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہے. صلاۃ و سلام پڑھا ہے درد کے ساتھ. پھر کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود. یہ پڑھا. اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو آقا تم کو آقا تم کو آقا تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سلام بھی ہوا، درود بھی ہوا. گریہ جاری ہو رہی ہے، آنکھوں سے برسات ہو رہی ہے آنسوؤں کی. تڑپ کے ساتھ حاضری پیش کی ہے اپنی، اور پھر اس انداز میں دعا مانگی. یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے، اور یہ غلام سب سے جھگڑتا ہے کہ میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہے زندہ ہے. یہ غلام، یہ آپ کا دیوانہ، یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، آپ زندہ ہے. تو میرے آقا خوابوں میں تو بہت بار آپ نے اپنے دیدار کرائے. یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میرے ضد ہے، ایک مرتبہ اپنا دیدار کرا دیجئے روبرو.
کھلی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے یا رسول اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے۔ آنسو بہہ رہے ہیں، ٹائم بڑھ رہا ہے لیکن ہٹے نہیں ہے۔ بنا دیدار کیے نہیں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ ضد لگی ہوئی ہے، آنکھیں ٹک ٹک کی باندھے سنہری جالیوں کے اندر دیکھ رہی ہے، دیدار کرائیے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ ابھی یہ سب اپنے اشعار، اپنی تڑپ، اپنی محبت جو دل سے نکلتے ہیں وہ اثر کرتے ہیں، اس کے باوجود پھر یاد آیا وہ سوئے لال زاری پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زاری پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زاری پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یاری پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یاری پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خاری پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زاری پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے کہا ہم کہیں گے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ بس اتنی بات، اتنی بڑی بات کہ پھر کہہ دیا۔ عشق اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا، نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، بس آنسو بہہ رہے تھے، ضد لگی تھی یا رسول اللہ دیدار کرا دیجئے۔ کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس وہی لمحہ تھا اور قسمت نے انگڑائی لی، اور سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کو روبرو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار، جاگتے میں کھلی آنکھوں سے روبرو ہوئے۔ آپ نے روبرو اپنے حضور پاک کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائے، رشک ہوتا ہے آپ کی قسمت پر کہ عشق ہو تو ایسا ہو کہ ضد پوری ہو گئی۔ آپ نے کھلی آنکھوں سے حضور پاک کا دیدار کیا اور آپ کی بات پوری ہوئی۔ آپ ایسے ایسے عاشق رسول کہ جنہوں نے آج پوری دنیا کو حضور پاک سے عشق کیسا کیا جاتا ہے سکھایا ہے۔ حضور کے عاشقوں میں اگر نام آئے
تو حضرت حسان، حضرت بلال، اور پھر صحابہ کرام کی تو بات ہی الگ ہے. صحابہ کرام تو بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ بات نکلی ہے تو بتا دو کہ بس کوئی 1 گھنٹہ پہلے سمجھ لو کوئی صحابی آئے، صحابی نہیں غیر مسلم تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور پاک کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور پھر سامنے جہاد میں چلے گئے. 1 گھنٹے کے اندر شہید ہو گئے. اسلامی زندگی صرف 1 گھنٹہ، لیکن ان کی قسمت کیا ہوئی معلوم ہے؟ کیونکہ حضور پاک کو سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا. اب کوئی غوث، کوئی خواجہ، کوئی تاج آپ کے برابری کو نہیں ہے. کوئی آپ کے برابر نہیں. یہ صحابہ ہے.